آپ ذرا وہ تصویر تو دکھائیں ذرا بھٹی صاحب. کیا آپ جانتے ہیں کہ عامر الیاس رانا صاحب بہت سینئر اور کونا مشق صحافی تو ہیں، لیکن کئی تاریخی واقعات کے عینی شاہد بھی ہیں، اور میں ایز اے جرنلسٹ سمجھتا ہوں کہ بڑی بات ہے کہ اتنے تاریخی موقع پہ 28 مئی والے موقع پہ اس وقت جو بالکل ایک سلیکٹڈ ظاہر ہے کچھ لوگ تھے، اس میں پاکستان کی قیادت نواز شریف صاحب کھڑے ہیں، ڈاکٹر سمر مبارک صاحب کھڑے ہیں، اس میں جو وہ گنے چنے جو کچھ لوگ تھے ان میں جناب عامر الیاس رانا صاحب بھی ایگزیکٹلی اس مقام پر 28 کو موجود تھے. تو یہ بڑی بات ہے ایز اے صحافی، ایک بہت بڑی ایک عامر بھائی کو ایک باخبر صحافی ہیں، محنتی صحافی ہیں، اور ان سے میں ہمیشہ اختلاف ایک دوسرے سے کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن ان کے جو ایز اے جرنلسٹ ہونے پہ ایز اے جو کم رپورٹر وہ اڑن کٹولے والی بھی انہوں نے ایک دی تھی جب نواز شریف صاحب جا رہے تھے، اور یہ اس موقع پہ بھی یہ خوش نصیب ہے، میں سمجھتا ہوں خوش نصیب ہے جو اس موقع پہ موجود ہے 100%. سو عامر صاحب تھوڑا سا آپ بتائیں نا، کیونکہ آپ بالکل یعنی آپ سے متعلقہ بندہ ہو نہیں سکتا کوئی، ظاہر ہے باقی اگر نواز شریف صاحب ہیں وہاں پہ تو وہ تو اپنے منصب کی مجبوری ہوتی ہے، کسی کو تو ہر بات نہیں کر سکتے. تو یہ اس وقت یہ 11 مئی ہو گیا، 13 مئی ہو گیا، پوکھران میں پہلے دھماکے، پھر انٹرنیشنل پریشر، پھر امریکہ کے شاید نائب وزیر خزانہ آئے تھے ٹالبٹ، وہ یعنی وہ وزیر خارجہ غالباً، یہ سارے ماحول میں پھر یہ یعنی یہ کب آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ کب ڈیسائیڈ ہوا کہ نہیں اب ہم نے جانا ہے اس طرف اور بس ہم کرنے لگے ہیں ابھی ابلاس؟ تھوڑا سا ذرا بتائیں نا میں سوال. ہاں بہت شکریہ آپ کا، چونکہ بھٹی صاحب نے کافی باتیں کی، لیکن میرے سے متعلقہ سوال صرف ادھر آیا تو وہ باقی بعد میں کر لیں گے ہم. ہاں ٹھیک ہے. دیکھیں جب نواز شریف الماتی سے آئے ہیں نا قازقستان سے واپس، تو میں اور ہمارے دوست طارق سمیل ہم گور ایوب مرحوم کے ساتھ ایپرن پہ گئے تھے، اور بہت سارے صحافی، چکلالہ اس وقت بیس کا نام تھا، اب وہ نور خان بیس ہے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور گور ایوب صاحب ایک لکھی ہوئی تحریر فارن آفس کی لائے تھے، اور آپ کو پتا ہے وہاں پہ سیکرٹری خارجہ شاید شمشاد حسین صاحب جو بہت انگریزی بولتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ میں فارن آفس سے یہ لکھوا کے لایا ہوں تو آپ یہ بات کر دیں، اور میں نے ان سے کہا میں کہا آپ اپنے دل کی بات کریں، آپ کو نہیں بات کرنی اس پہ. تو وہ میاں صاحب نے میری ہاتھ پکڑا اور چل پڑے، اور انہوں نے اپنی بات کی، اور ہمیں اس وقت اندازہ ہو گیا. اب تو مشاہد حسین صاحب بول رہے ہیں نا کھل کے کہ مشاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو کہا گیا کہ آپ کو $5 ارب بھی دیں گے، آپ کو اسٹیٹ ریسیپشن دیں گے، بینکوٹ دیں گے. نہیں یہ بعد کی بات ہے، نہیں یہ بعد کی بات ہے، وہ الماتی سے میسج دے کے چلے تھے کہ تیاری کریں. اچھا میں اب آپ کو اس کی جزیات بتا دیتا ہوں. جب یہاں آئے تو ظاہر ہے کہ مشاہد حسین اور گوہر ایوب کی ڈیوٹی لگی کہ انٹرنیشنل میڈیا، لوکل میڈیا، سب جگہ پہ دنیا کو بتانے کی ذمہ داری آپ دونوں کی ہے. اور وہ پھر ماحول بنایا گیا جس میں مجید نظامی مرحوم کا وہ فکرہ بڑا چلا کہ اگر آپ نے دھماکے نہ کیے تو قوم آپ کا دھماکہ کر دے گی. اچھا یہ سب کو انگیج کیا جا رہا تھا، دنیا میں بتایا جا رہا تھا، پلان پورا تھا. اچھا اب میں کیسے اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ ہم کچھ چیزوں میں تھے ہوتے ہیں، لیکن جب میں یہ گیا وہاں پہ دال بندین راسکوپ اس پہاڑ میں جہاں پہ دھماکہ ہوا تھا، وہاں پہ ڈاکٹر قدیر مرحوم، ڈاکٹر اشفاق مرحوم، ڈاکٹر سمر مبارک مند، جنرل راؤ ذوالفقار، میں نے آپ کو یاد ہوگا نومبر میں بھی آپ کے آپ نے کہا ایک دن سے بات ہو گئی تھی تو کچھ باتیں بتائی تھی، ٹھیک ہے. وہاں یہ باتیں ہوئی تو نواز شریف کا پہلا سوال یہ تھا کہ ہم نے 7 دن دھماکے لیٹ کیوں کیے. اچھا یعنی 21 مئی کو دھماکے ہونے تھے، وہ 28 مئی کو ہوئے. تو پھر انہیں بتایا گیا کہ جی یہ وہ وائر کا پیس ہے جو ہمارے پاس نہیں تھا. اچھا ذہن میں رکھیں کہ وہ چارج کرتا ہے ایٹم بم کو. یہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں یہ سرنگیں وغیرہ بنا دی گئی تھی 2-4 جگہ پہ. جب ہم نے ایٹم بم ڈاکٹر قدیر کی یورینیم انریچمنٹ کے تحت کام کر لیا ہوا تھا تو یہ کام بھی کر لیا گیا تھا، اور انڈیا چائنا میں تو ہم نے کولڈ ٹیسٹ کر بھی لیا تھا. دنیا کو پتا اس بات کا اور طاقت کا بھی پتا تھا. اصل بات تھا آپ اظہار کب کرتے ہیں. تو یہ فیصلہ جب ہوا تو 21 مئی کی ڈیٹ آئی کہ جی اس وجہ سے ڈیلے ہوا، اور یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہوتا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وہ گفتگو بھی کرتے ہیں نا آدھے پونے کلو کا، اور یہ جو شیخ رشید کہتے تھے پھلجھڑیاں ہم نے بنائی ہوئی ہیں، لیکن اس میں بہت لمبا چوڑا کام ہوتا ہے اور اس کے لیے بڑی ہیوی مشینری چاہیے ہوتی ہے. وہ اس وقت آپ کو پتا ہے، اور آج بھی سیٹلائٹ میں ہم انڈر ہوتے ہیں، لیکن سیٹلائٹ کا ایک سرکل ہے. یہ بات 1998 کی ہو رہی ہے کہ سرکل میں ایک خاص وقت آتا ہے جب وہ اوور لیپ ہوتے ہیں تو بیچ میں گیپ ہوتا ہے، اور ہم اس وقت مشینری موو کرتے تھے کہ پتہ نہ چلے کہ کون سی کہاں سے جا رہی ہے، اور یہ کہیں اور سے آ رہی تھی. یہ ایک راز ہے الگ سے، کون ہینڈلر تھے، کیا تھے. یہ ہو گیا دھماکہ، وہاں ان کو ڈیٹیل بتائی گئی. اس سے پہلے جب یہاں آئے جو میٹنگیں ہو رہی تھی، جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر میں بھی ایک میٹنگ ہوئی جس میں سروسز چیف سارے تھے، ٹھیک ہے. اس میں وزراء تھے جن کے نام بہت ساروں کو پتا ہے کہ کون مخالف تھا کون حامی تھا. جنرل جہانگیر کرامت پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے مخالف نہیں تھے، لیکن دھماکوں کے وقت پہ اور ریپرکشنز پہ وہ بڑے متفکر تھے. اور جو ہمارے ایئر چیف تھے وہ بالکل کھلم کھلا تھے کہ جی ہمیں دھماکے کرنے چاہیے. اور آج بھی
وہاں جو جونیئر آفیسرز تھے جو نوٹ ٹیک کر رہے تھے وہ آج بھی ریٹائر ہو کے 3 اسٹار ہونے کے بعد بڑے اہم محکموں میں بیٹھے ہوئے ہیں. میری ان سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں کہ وہاں تھا کہ کس طرح دھماکے ہوں گے. جو ساری بحث ہوئی تو پرائم منسٹر نواز شریف نے صرف ایک سوال پوچھا کہ اگر تو ایشو کیا صرف یہی ہے کہ ہم پہ سینکشنز لگیں گی تو مجھے بتائیں یا کچھ اور بھی ہیں. تو سب نے کہا جی سینکشنز کا. انہوں نے کہا وہ میرے پہ چھوڑ دیں, ہم دھماکے کریں گے. یہ جو باقی کہانیاں بنائی جاتی ہیں نا, وہ آپ نے اس دن بھی سوال کیا تھا. میں نے کہا ڈاکٹر قدیر کا اگر ایک انٹرویو یہ ہے کہ نہیں کر رہے تھے تو 3 انٹرویو ہیں کہ وہ کر رہے تھے. وہ سارے کے سارے پڑھے. ڈاکٹر صاحب کا کیونکہ وہ اسٹیٹمنٹ یہ بھی ریکارڈ پر ہے کہ نواز شریف صاحب کی جرأت مندانہ قیادت کو سلام پیش کرتے ہیں, اور یہ بھی ہے کہ وہ انہوں نے دھماکے کیے نہیں بلکہ ان سے کروائے گئے. ہاں مطلب دونوں مختلف اوقات میں دیکھیں نا, اینڈ پہ جو لوگ آج ہیرو بنا رہے ہیں ان کے لیے تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ کس کو ہیرو بنائے, نواز شریف کو بنائے یا فوج کو بنائے. ان کے لیے تو مسئلہ ہے کہ وہ دونوں کو نہیں بنا سکتے. اچھا تیسرے ہیں ڈاکٹر قدیر مرحوم, جن کے لیے وہ آج بھاگ آئے ہیں اور بھائی جنازے پہ بھی نہیں گئے, ان کو فیصل مسجد بھی نہیں دفنایا. ڈرے ہوئے اتنے تھے آپ لوگ اس وقت, وہ ہم انڈیا پہ حملہ کر دیں. وہ حملہ کرنے والوں نے کر دیا نا یار. آج آپ کا فیلڈ مارشل کس طرح انٹروڈیوس ہوا ہے دنیا بھر میں. پرائم منسٹر نے کہا نا کہ اس کی آواز میں کوئی لغزش نہیں تھی اور وہ تھا کہ ہم جواب دیں گے انیمی کو. تو دیا نا جواب. یہ بڑکے مارنے والے نا وہ بڑکے مار کے چلے گئے, اس وقت ریسٹ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں سیل میں ہوں. یہ جو لینگویج ہوتی ہے نا اسٹیٹس مین کی نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے مسٹر مودی کہہ کے ٹینک پہ پکارا نا پرائم منسٹر شہباز شریف نے. یہ لینگویج تھی کہ دنیا کو جو اب آپ بتا رہے ہیں, آج ہم ٹھٹھا اڑا رہے ہیں نا اس کا مودی کا. آپ نے بڑا اچھا ٹھنڈا لفظ کہا کہ چھچورا پن تھا. تو ہم نے تو ان کو ایکچولی وہاں سے مارا ہے جہاں سے وہ تصور نہیں کر سکتے تھے. یعنی وہ کہتے تھے نا گھس کے مارنا, وہاں جا کے مارا. آپ کے تمام طیارے 400 کلومیٹر دور تھے. ہم نے آپ کا ایک ڈیم بند کر دیا, ایک کھول دیا. آپ کہہ رہے ہیں ہم آپ کا ڈیم نہیں چلنے دیں گے. ہم نے آپ کے وہ پیپر لے لیے جس میں لکھا ہوا کہ 2035 میں آپ کے پاس وہ سینرجی آئے گی جو ہماری مسلح افواج میں آج موجود ہے, جس کا ہم نے اظہار کیا کہ لمحوں میں ہم نے ہر چیز کر کے آپ کے رافیل گرا دیے, آپ کا ایس سسٹم اڑا دیا جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھا. یہ الحمدللہ ہماری کیپیبلٹی ہے جو 1998 کے اس دھماکے کی قوت کے بعد ایک مجموعی قوت میں سامنے آئی.